الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ان هؤلاء لشرذمة قلیلون وانہم لنا لغائظون وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسٹوری کا وہ حصہ پڑھا، موسیٰ علیہ السلام میدان کے اندر جادوگروں کا مقابلہ کرتے ہیں، فرعون وہاں موجود ہے، اس نے تقریباً آلموسٹ اپنا پورا ملک وہاں اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مدد سے فرعون اور فرعون کے جو ساتھی ہیں، جو جادوگر ہیں، وہ سارے وہ ہار جاتے ہیں، ان کو ڈیفیٹ ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون ان کو اللہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جادوگر مسلمان ہو جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ جب میدان میں اترے تھے کچھ منٹ پہلے تو فرعون کے نام کی قسمیں کھا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے معجزات کو دیکھا ہے اور سجدے میں گر گئے ہیں، جب سجدے سے اٹھے ہیں تو اسی فرعون کو چیلنج کر رہے ہیں جس کے نام کی ابھی قسمیں کھا رہے تھے چند منٹ پہلے، تو اسی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ ان کے اندر وہ جرأت کیسے پیدا ہوگی کہ انہوں نے فرعون کو چیلنج کرنا شروع کر دیا؟ کیا انہوں نے کوئی نیا خون لگوا لیا تھا یا کوئی انرجی کے انجیکشن لگوا لیے تھے؟ تو ان کے اندر وہ جرأت اور ہمت کیسے پیدا ہو گئی تھی؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بندے کی سوچ بدل جاتی ہے، آئیڈیالوجی بدل جاتی ہے، اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایمان انسان کے اندر جرأت پیدا کرتا ہے، کیونکہ ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا تو کوئی آپ کو مار نہیں سکتا، اور جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ لہٰذا موت کا وقت مقرر ہے تو ایمان جو ہے نا آپ کے دل سے یہ ڈر نکال دیتا ہے۔ تو وہ ایمان لائے اور انہوں نے فرعون کو چیلنج کر دیا، اور فرعون نے کچھ اور پلان کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کا جو سیکرٹ پلان ہوتا ہے، ہر پلان کے پیچھے اللہ کا ایک پلان کام کرتا ہے۔ تو اللہ کا جو پلان ہے اس نے کام کیا، اور پھر کیا ہوا؟ فرعون کا سارا پلان جو ہے وہ فیل ہوا، اس کو ناکامی ہوئی، اور اب اللہ رب العالمین کے جو وہ حکمت تھی اس کے پیچھے، اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے پورے ملک کو بلایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہارتا دیکھیں، اور اس نے پورے ملک کو بلایا تھا کہ میری جیت کو دیکھیں اور میری ربوبیت کے، میرے رب ہونے کے نعرے لگائیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ بن گیا ہے، اب ہر طرف ہر آدمی جو وہاں آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈسکس کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے رب کو ڈسکس کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو ڈسکس کر رہا ہے۔ تو بظاہر وہ بہت بڑا شر تھا جو فرعون نے پلان کیا تھا، لیکن اس شر کے اندر سے اللہ نے وہ خیر نکالی کہ ہر طرف موسیٰ علیہ السلام ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے پلان ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے پلان ہی آگے چلتے ہیں۔ باقی ساری دنیا نے جو کچھ بھی پلان کیا ہو، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب اس نقصان اور ہار کے بعد جو درمیان میں کچھ عرصہ ہے، اس عرصے میں
قرآن میں مختلف جگہوں پر وہ ایپیسوڈ بیان ہوئی ہے، اس عرصے میں بے شمار قسم کی آزمائشیں بنی اسرائیل پر آتی رہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو جھنجھوڑتے رہے، اور ان کو میسج دیا جاتا رہا، ان کو توبہ کی توفیق، توبہ کا چانس دیا گیا، ایمان لانے کی مہلت دی گئی۔ کبھی ان پہ وہ آپ نے پڑھا، کبھی ان پہ مینڈک آ جاتے تھے، کبھی ان پہ خون کی آزمائشیں شروع ہو جاتی تھی، ناک سے، منہ سے، ہر طرف سے خون، غلے میں خون، سبزیوں میں، پھلوں میں خون، تو کبھی خون کا مسئلہ ہو جاتا، کبھی جوئیں اور سرسریاں آ جاتی، کبھی کوئی اور مسئلہ ایسے تو آزمائش پہ آزمائش ٹائم ٹو ٹائم آتی رہی، اور اللہ پاک ان کو جھنجھوڑتے رہے، ان کو جگانے کی کوشش ہوتی رہی، ان کو مہلت دی جاتی رہی۔ جب بھی کوئی تنبیہ ان پہ آتی تھی، جب آزمائش آتی تھی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے جاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اللہ سے معافی کی درخواست کریں، یہ آزمائش ٹل جائے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ جب وہ آزمائش ٹل جاتی تو پھر وہ انکار کر دیتے، پھر دوسری آتی، پھر تیسری آتی، پھر چوتھی آتی۔ تو یہ کچھ درمیان میں کچھ وقت ایسا ان پہ آزمائشوں کا گزرتا رہا، اللہ ان کو جو جوڑتے رہے، معافی مانگتے، پھر وہی کام کرتے۔ پھر کیا ہوا کہ مزید کوئی بندہ ایمان نہیں لایا اس عرصے میں، قبطیوں میں سے، ایجپشن میں سے مزید کوئی بندہ ایمان نہیں لایا۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے ہجرت کی اجازت فرما دی، ہجرت کی اجازت فرما دی۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے بھیجنے کا جو ایک بڑا مقصد تھا، وہ بنی اسرائیل کی آزادی ہے۔ اب وہ مرحلہ جو ہے نا آزادی والا، اب اللہ پاک نے اس کا سٹیپ لینے کی اجازت فرما دی، اور اس کو پلان بھی کر دیا، اس کا طریقہ کار بھی سارا بتا دیا۔ تو آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہجرت ہوتی ہے، یہ ایمان اور جان کا خطرہ ہو یا ویلیوبل رسک ہو، تو اس جگہ کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہوتا ہے۔ یہ جو ہم لگژری لائف کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں بہتر روزگار کی تلاش میں، تو اس کو ہجرت نہیں کہتے۔ ہجرت جو ہے وہ ایمان اور جان کے خطرے کو بچانے کے لیے، اگر خطرہ ہو تو اس کو بچانے کے لیے جگہ کو چھوڑتے ہیں، تو اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حلال روزی کی تلاش میں ذرائع کو تلاش کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، تو اس کا یہ سفر فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ حلال روزی کی تلاش میں جو کوشش بندہ کرتا ہے، تو یہ اس کا سفر فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ذرا آج کے سبق کو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کا مطلب ہوتا ہے بہت تیز اور خفیہ اشارہ، بہت تیز اور خفیہ اشارہ، جس کو بھیجنے والا جانتا ہے یا جس کے طرف بھیجا گیا ہے وہ جانتا ہے، باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ یعنی بہت سریع، تیز اور خفیہ وہ اشارہ ہوتا ہے، گائیڈنس ہوتی ہے بھیجنے والے کی طرف سے جس کو پہنچائی جاتی ہے۔ یہ ہے اصطلاحی، یعنی ہمارے دین کے اندر جس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ ورنہ لفظی طور پہ یہ لفظ مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ لفظ کئی چیزوں کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ شہد کی مکھی کے لیے استعمال فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی فطرت ایسی بنائی، اس کی فطرت کے اندر یہ حکم رکھ دیا۔ تو پہاڑوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، آسمانوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو یہ آرڈر جاری ہوا۔ تو جو اصطلاحی معنی ہے وحی کا، وہ یہ ہے کہ خفیہ اور تیز ایک اشارہ ہوتا ہے، جس کو بھیجنے والا جانتا ہے یا جس کی طرف بھیجا گیا وہ جانتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے
بے شک کتنے میل کی لمبی وہ جو بجلی کی لائن ہوتی ہے وہ کتنے میل لمبی ہو، لیکن یہاں سے اگر آپ بٹن دباتے ہیں تو وداؤٹ اینی ڈیلے کئی میل دور جا کے وہ جو ہے نا فوراً وہ پہنچ جاتی ہے وہاں پہ، اور لائٹ جو ہے نا وہ روشن ہو جاتی ہے، بلب روشن ہو جاتا ہے۔ تو بہت تیزی کے ساتھ جو اشارہ آتا ہے اور خفیہ ہوتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور اس وحی میں ہم نے آرڈر کیا جاری فرمایا، ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو لے کے راتوں رات نکلنا ہے، راتوں رات نکلنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں اسپیسیفک ٹارگٹ۔ اسپیسیفک ٹارگٹ، اگر آپ نے تھوڑے وقت میں بہتر ریزلٹ اچیو کرنا ہو تو ٹارگٹ کو اسپیسیفک ہونا چاہیے۔ یہ کئی آیات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اشارے ملتے ہیں، اور جب ہم ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کے بہت ساری جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے اسپیسیفک ٹارگٹ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے ریزلٹ جو ہوتا ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، اور اس میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، اس میں رسک جو ہے نا وہ منیمائز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اسر بعبادی، اسر کا معنی ہوتا ہے رات کے کسی حصے میں سفر کرنا، تو میرے بندوں کو رات کے وقت لے کے نکلنا ہے اندھیرے کے اندر۔ تو آپ یوں نہ سمجھیں کہ بنی اسرائیل کا ایک ہی محلہ تھا، وہ کسی ایک محلے کے اندر رہتے تھے اور وہاں سے ان کو اشارہ ہوا اور وہ نکل گئے۔ نہیں، بنی اسرائیل جو ہے نا وہ پھیلے ہوئے تھے، 6 لاکھ کی ان کی تعداد تھی، اور وہ مختلف علاقوں میں مختلف ایریاز میں رہتے تھے۔ اور یہ کتنا مشکل ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو راتوں رات پیغام بھی پہنچانا ہے، ان کو تیار بھی کرنا ہے، اور ان کو پوائنٹ بھی بتانے ہیں کہ فلاں جگہ بھی پہنچنا ہے، وہاں سے پھر ہم آگے نکلیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی موسیٰ علیہ السلام کو پلاننگ بتائی ہے۔ تو ڈسپلن اور پلاننگ یہ کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے ہاف ڈن کر لیا ہے، آپ کا آدھا کام ہو گیا۔ اب اگلے جو الفاظ ہیں اس میں اللہ پاک نے اس کی ریزن بیان فرمائی ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رات کو سفر کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انکم متبعون، متبعون کا لفظ اتباع سے نکلا ہے، پیچھا کرنا۔ انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، میرے بندوں کو رات کو لے کے نکلنا، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں وہ پہلے بتائے ہیں۔ آپ جب کسی چیز کی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ فائر بیک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے نا ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹ بھی آ سکتا ہے، لہذا وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس میں یہ رسک کتنا ہے، رسک اسیسمنٹ، یہ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے۔ کیسی سائنٹیفکلی پلاننگ جو ہے نا اللہ پاک بتا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں لوگوں کو آج پتہ چلی ہیں کہ اسپیسیفک ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، رسک اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سوٹ انالیسز کیا ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ ہمارے دین کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے جو مین 2 سورسز ہیں ہمارے دین کے، قرآن اور سنت، ان دونوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بتایا انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو یہ بات ان کے ذہن میں پہلے سے ڈال دی کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم محفوظ ہیں۔ تو فرمایا خطرات ہیں، خطروں کو ذہن میں رکھو، اور یہ تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور تمہیں آسانی کے ساتھ جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل کو تیار کیا گیا، ان کو پوائنٹس بتائے گئے، ان کو اکٹھا کیا گیا، اور اس چیز کو خفیہ رکھنا، اس پلاننگ کو خفیہ رکھنا، یہ کتنا بڑا ٹاسک تھا، وہ اچیو کیا گیا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا گیا۔ اور بنی اسرائیل رات کو نکلے، اور جب صبح کے وقت فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو رات کو بھاگ گئے ہیں، فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، تو فرعون نے بھیجے شہروں کے اندر اکٹھے کرنے والے، حاشرین کا معنی ہے جمع کرنے والے، اسی سے لفظ حشر بنا ہے، حشر کے میدان کو اس لیے اس کو حشر کہتے ہیں کہ اللہ سب کو جمع کریں گے۔ تو ہرکارے جن کو کہتے ہیں، اکٹھا کرنے والے، اناؤنسمنٹ کرنے والے، بلانے والے،
کہ ساری فوجوں کو اکٹھا کرو. حاشرین کا مطلب ہے جتنی بھی اس کی کینٹ ایریاز اس نے بنائے ہوئے تھے، جو بھی اس کی افیشل یا ان افیشل آرمی تھی، جو بھی اس کے لشکر تھے، تو اس نے پیغامات بھیجے اور تمام کے تمام لشکروں کو جمع کیا، تمام کے تمام لشکروں کو جمع کیا. اب یہاں دیکھیں اللہ اپنی کیسے پلاننگ کرتے ہیں. اب بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے فرعون نے اپنے سارے کے سارے لشکر کو پیغام بھیج دیا، سب اکٹھے ہو جاؤ، سارے لشکر، پوری فوج. اور پھر اس نے اعلان کیا کیا؟ اس نے اعلان یہ کیا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون. شرذمۃ کا مطلب ہوتا ہے بے بس اجتماع، اکٹھ اور لوگ، بے بس لوگ، چھوٹی سی جماعت، قلیلون تھوڑے سے لوگ. اب بنی اسرائیل جیسے میں نے عرض کیا 6 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد تھی، اور فرعون ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ قلیلون، تھوڑے سے لوگ ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حقارت کے ساتھ کہہ رہا ہے، نفرت کے ساتھ کہہ رہا ہے، اور نفرت و حقارت اس کے الفاظ کے اندر سے نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بے بس لوگوں کی چھوٹی سی جماعت ہے، نہتے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، ہمارے مقابلے میں وہ بے بس ہیں. تو وہ حقارت کے ساتھ اور اپنی طاقت کے نشر غرور کے اندر یہ بات کہہ رہا ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے. اس کا دوسرا مطلب، جب طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں یہ ایسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جس کے اندر بندہ اپنے آپ کو بھی تسلی دیتا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی تسلی دے رہا ہوتا ہے. اور جو پریشانی اس کے دل کے اندر ہوتی ہے نا، جو خطرہ اس کے دل کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، تو اس طرح کے بیانات کے ذریعے سے اس خطرے پر، اس خوف پر قابو پانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ سیاسی بیانات جو ہوتے ہیں، یہ افراتفری اور خوف کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جو بندے ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں تو ان کے مورال کو ہائی کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کتنا گھبرایا ہوا تھا اور اس کو کتنا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اور یہ کتنی بڑی ایک موومنٹ ہے جو ایجپٹ کے اندر یہ پیدا ہو گیا. آج تک ایسا ہوا نہیں. غلام نسلوں کے، نسل در نسل جو غلام لوگ ہیں، آج وہ سارے کیسے نکل کے بھاگ گئے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو وہ گھبرایا ہوا تھا اندر سے، اور اس کی گھبراہٹ ان الفاظ سے پتہ چلتی ہے. آپ ذرا الفاظ کو دیکھیں. اس نے کہا کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بے شک یہ بے بس، کمزور اور نہتے لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. یہ غائزون کا جو لفظ ہے نا، یہ غیظ سے نکلا ہے. غیظ کا معنی ہوتا ہے غصہ. اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں غصے کر دیا ہے، وہ ہمارے لیے غصے کا ذریعہ بنے، انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا ہے، انہوں نے ہمیں للکار دیا ہے، تو ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو. آپ یوں سمجھے وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے ہماری شان میں، اور انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے، وہ جانتے نہیں ہیں ہمیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے بیانات آپ روزانہ دیکھتے ہیں خبروں میں، سوشل میڈیا پر، اخبارات میں. تو یہ ساری جو میڈیا وار چلتی ہے، یہ آج کے زمانے کی نہیں ہے. آج کا جو دور ہے، یہ میرے الفاظ نوٹ فرمائیں آپ، آج کا جو دور ہے یہ ڈس انفارمیشن وار کا دور ہے. ڈس انفارمیشن وار، غلط خبریں پھیلا کے، غلط فگر دے کر، غلط چیزوں کو اچھال کے تو اپنے مقاصد کو حاصل کرنا. میڈیا وار، ڈس انفارمیشن وار جو ہوتی ہے. تو یہ آپ قرآن کے الفاظ کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ سارا کچھ یہاں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بے بس اور نہتے لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، اور انہوں نے ہمیں غصے کر دیا ہے.
آپ چھوڑیں گے نہیں ان کو. اور پھر اس نے کہا کہ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. جمیعٌ کا لفظ یہاں پہ ایک بڑے گروہ کے لیے استعمال ہوا ہے. ہم تو ایک بڑا ملک ہیں، جمیعٌ جماعت جیسے کہتے ہیں. ہم تو ایک بڑی قوم ہے، اور ہم سارے کے سارے، وہ کہہ رہے ہیں ہم سارے کے سارے اور ہم ایک بڑی قوم کے لوگ حاضرون، ہم تو بہت ہی ایکٹیو ہیں، الرٹ ہیں، محتاط ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کو، اپنی قوم کو، کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ایوری تھنگ از ان کنٹرول. وہ ہم سے بھاگ نہیں سکتے، ہر چیز قابو میں ہے. ایسے ہی روزانہ ٹی وی پہ بیانات دیے جاتے ہیں نا، ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے، ہر چیز ہمارے قابو میں ہے. اور ہم تو ایک بہت بڑی جماعت ہیں، ہم طاقتور لوگ ہیں، اور ہر چیز ہمارے کنٹرول کے اندر ہے. تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اب اللہ کی پلاننگ دیکھیں اگلے الفاظ میں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. ہم نے ان کو نکال لیا باغوں سے اور چشموں سے. یعنی فرعون اور فرعون کی ساری آرمی جو ہے، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وہ کسی اور ذہن کے ساتھ نکل رہے ہیں، لیکن ہماری پلاننگ کچھ اور ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے محلات سے ان کو باہر نکالا، ان کے باغوں اور چشموں سے ان کو باہر نکالا، ان کی کمفرٹ لائف سے ان کو باہر نکالا، ان کی لگژری لائف سے ان کو ہم نے باہر کھینچ لیا. ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مورچے، ان کے محلات، ان کی چھاونی، اس سے ہم نے ان کو باہر نکال لیا. وَقُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. ان کے خزانوں سے ہم نے باہر نکالا، اور ان کی بہترین قیام گاہیں، ان کے محلات، ان سے ہم نے باہر مقام کریم، بہترین رہنے کی جگہ. اب فرعون کو اور فرعون کی پوری آرمی کو اللہ فرما رہے ہم نے ان کو باہر نکال لیا باغوں سے اور چشموں سے اور ان کے خزانوں سے اور ان کے بہترین محلات سے. بندہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو سیف فیل کرتا ہے، اس کے اپنے انتظامات ہوتے ہیں، اپنے محلات کے اندر وہ سیف ہوتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ خزانے بھی پیچھے رہ گئے، وہ محلات بھی پیچھے رہ گئے، تو ہم نے ان کو باہر نکال لیا، کوئی ذریعہ ہم نے بنا لیا. تو یہ ہوتی ہے اللہ کی پلاننگ. اب اللہ ان کی محفوظ پناہ گاہوں سے ان کو باہر کھینچ کے لے آیا. ٹھیک ہے. اب اگلے الفاظ اللہ فرما رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھو. کذالک، اللہ کہتے ہیں یہ تو ہوا ان کے ساتھ، یہ تو ہوا ان کے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ، فرعون کے ساتھ. کذالک، یہ تو ہوا فرعون اور فرعون کی آرمی کے ساتھ، کہ ہم نے ان کو ایک ٹارگٹ دکھایا کہ بنی اسرائیل بھاگے ہیں، تو وہ طاقت کے نشے میں، بلکہ اپنے خطرے اور خوف کو چھپانے کی کوشش میں، اس نے ساری آرمی کو اکٹھا کر لیا روب ڈالنے کے لیے، اور وہ سارے کے سارے اپنے محلوں سے اور چھاونیوں سے باہر نکل آئے. اور اب ہم نے ان کو باہر نکال لیا میدان کے اندر. اب ان کی سیفٹی بھی ختم ہو چکی ہے، ان کے خزانے بھی پیچھے رہ گئے ہیں. اب اللہ کہہ رہے ہیں کذالک، تو یہ تو ہوا ان کے ساتھ. اب اگلی کہانی سنو. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل. یہ جتنی نعمت اللہ ان کے لیے بیان کی ہے نا، قبطیوں کے لیے، فرعون والوں کے لیے، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَاهَا. یہ جو سرزمین ہے، اب یہ جو نعمتیں ہیں ساری، یہ ان سے چھین کر ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا. تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی پلاننگ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل گم گما کے واپس ایجپٹ آ گئے تھے اور فرعون کے محلوں پر قبضہ کر لیا تھا. ایسا نہیں ہے، وہ مصر نہیں گئے واپس. اس کا مطلب صرف وہ نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں، وہ باغات، وہ محلات، وہ بہترین رہنے کی جگہیں، اللہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے فرعون اور فرعون کی فوجوں سے وہ سارا کچھ چھین لیا، اور دوسری طرف اسی طرح کی نعمتیں ساری کی ساری ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا. یہ اشارہ ہے فلسطین کی طرف. اللہ پاک نے ان کو بغیر لڑے فلسطین عطا فرمایا، جورڈن عطا فرمایا، سیریا عطا فرمایا. یہ پورے کا پورا جو ایریا ہے
یہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو عطا فرما دیا. تو وہی باغات، وہی چشمے، وہی بہترین رہنے کی جگہیں، وہ سارا کچھ بہترین ایریا، زرخیز زمینیں، وہ خزانے ہم نے بنی اسرائیل کو عطا فرما دی. تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہوتی ہے دنیا کو گمانا اور چلانا. یہ دن اللہ رب العالمین پھیرتے رہتے ہیں. اب اگلی بات سنیں، اللہ فرماتے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. مشرقین، مشرق یہ قاف نقطوں والا ہے، اس کے ساتھ ہے. مشرق بغیر نقطوں والے جو قاف کے ساتھ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے شرک کرنے والا. اور مشرق جو نقطوں والے کاف کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مشرق، سورج نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے، تو یہ مشرق ہے اور وہ مشرق ہے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، اور ہم نے انہوں نے ان کا پیچھا کیا، تعاقب کیا ارلی مارننگ، جب دن نکل رہا تھا ادھر سے فرعون کی فوجیں بھی نکل پڑی. مشرقین ارلی مارننگ، تو وہ ان کے پیچھے چڑھ گئے. اب آگے سمندر ہے اور سمندر کے کنارے بنی اسرائیل پہنچے ہیں. وہ تو رات کے نکلے ہوئے تھے اور یہ تو صبح کے وقت نکلے ہیں، تو انہوں نے کافی سفر طے کر لیا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں فلما ترا الجمعان، جب دونوں گروہ، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں. آمنے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے بھی دیکھ لیا کہ وہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی جناب ٹولیوں کی ٹولیاں، اور انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ جو گرد و غبار جو اڑ رہا ہے، یہ جو گھوڑے دوڑتے آ رہے ہیں، تو یہ فرعون ہی آ گیا، اس کی فوجیں آ گئی. جب دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ چل گیا ہے، اب آمنے سامنے آ گیا مسئلہ. قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کہنے لگے، یعنی بنی اسرائیل، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گے. مدرکون کا معنی ہوتا ہے پکڑ لیے جانے والے. انا لمدرکون، پھنس گئے، مارے گئے، پکڑے گئے. سامنے سمندر ہے اور پیچھے فوج کا سمندر ہے. ٹھیک ہے، پیچھے آرمی کا سمندر ہے اور آگے پانی والا سمندر. تو جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ، یہ ہمارے اپنے زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ گھر میں مرتے تو قبر تو نصیب ہو جاتی. گھر میں مرتے تو قبر نصیب ہو جاتی، اب تو یہاں پردیس میں مارے گئے، اب تو چوہوں کی موت مر جائیں گے. تو انہوں نے بزدلی کے الفاظ بھی کہنے شروع کیے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ طعنے دینے بھی شروع کیے، دعائیاں دینے بھی شروع کی، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. تو یہ تو یعنی کیڑوں والی موت ہماری یہاں ہو جائے گی. ذرا ہم فرعون کی فوج کا اور جو نسلوں سے غلام ہیں، تو ان کے دل میں خوف بھی بیٹھا ہوا ہے. اور ساری کی ساری آرمی آ رہی ہے، یہ نہیں ہے کوئی ایک ریجیمنٹ ہو یا 2 ریجیمنٹ، پوری کی پوری آرمی لے کے آ رہا ہے. یہ بھی تو اللہ کی پلاننگ ہے نا کہ پوری کی پوری کیوں آئی ہے، وہ آگے آپ سنیں گے کہ پوری کی پوری اللہ نے کیوں نکال لی. تو انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گے، مارے گے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا جواب دیتے ہیں؟ اگلے الفاظ کو دیکھیں ذرا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قالا، انہوں نے فرمایا، کلا، بالکل ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. کوئی تمہیں مار نہیں سکتا، کوئی تمہیں پکڑ نہیں سکتا، کوئی تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکتا، اس لیے کہ میں خود نہیں نکلا ہوں، مجھے نکالا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے حکم ہوا ہے. اس لیے کلا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ان معی ربی، میرے ساتھ ہے، بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب، میرا رب میرے ساتھ ہے. سیہدین، وہ مجھے ان قریب رستہ دکھائے گا. یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان قریب وہ ہمیں سیف ایگزٹ وہ ہمیں مل جائے گا، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو پورے یقین اور تسلی کے ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو حوصلہ دیا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سیف ایگزٹ کیا تھا؟
فأوحینا الی موسیٰ، ہم نے پھر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی. اللہ نے اشارہ موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ فرمایا، وحی کے ذریعے سے حکم دیا، ان اضرب بعصاک البحر، موسیٰ اپنا ڈنڈا ماریں آپ سمندر پر، اپنی لاٹھی ماریں پانی کے اوپر. فن فلق، تو پھٹ گیا. یہ فن فلق جو ہے نا، آپ نے سورۃ فلق پڑھی ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا. فن فلق، پانی پھٹ گیا یعنی تقسیم ہو گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم، اور فرقن کا معنی ٹکڑا، اور ہر ٹکڑا اس کا ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح بن گیا. طود کا معنی ہوتا ہے بڑا پتھر. تو ہر ٹکڑا جو ہے نا پانی کا، ادھر والا بھی ادھر والا بھی، دونوں رک گئے. دونوں سائڈ والا پانی پھٹ گیا اور رک گیا، اور دونوں سائڈوں پہ پانی ایسے جمع کھڑا تھا جیسے اونچے اونچے دونوں سائڈوں پہ پہاڑ ہوتے. ادھر ہی اللہ رب العالمین نے پانی کو اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا، اور درمیان میں رستہ بن گیا. یہ بنی اسرائیل نے پھر ایک اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب یہاں پہ کوئی تصور نہیں تھا اس بات کا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ادھر سے رستہ نکل سکتا ہے، ایسے بھی کبھی ہو سکتا ہے، پانی کو اس طرح پھاڑا بھی جا سکتا ہے، اور اس طرح سمندر میں رستہ بھی دے دے گا. کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اللہ کی اپنی پلاننگ ہے، جو چیزیں کسی نے کبھی سوچی نہیں ہوتی وہ ہو جاتی، جب اللہ کرتے ہیں تو ہو جاتی. اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں ٹکڑے پانی کے بڑے بڑے پہاڑ کی طرح ایسے کھڑے ہو گئے. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے وہ دریا سمندر اس کو پار کر لیا. اب فرعون جب وہاں پہنچا ہے اپنی آرمی لے کر کنارے پر، اللہ فرماتے ہیں ازلفنا ثما آخرین. سما کا معنی ہوتا ہے وہاں، ازلفنا ثما آخرین، تو ہم نے قریب کر لیا اس جگہ پہ اب دوسروں کو، یعنی فرعون اور فرعون کی پوری آرمی کو ہم وہاں قریب لے آئے، وہاں پہ کھینچ کے لے آئے ہم. تو اسی رستے پر، اسی کنارے پر وہ بھی سارے پہنچ گئے. اب وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے بچا لیا، نجات دے دی موسیٰ کو اور جو بھی ان کے ساتھ تھے سارے کے سارے، جو ان کے ساتھ تھے سارے کے سارے، سارے بنی اسرائیل جو ہے نا وہ پار ہو چکے ہیں، ہم نے ان کو بچا لیا. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اس کے اندر. اب فرعون نے بھی جب دیکھا کہ رستہ بنا ہوا ہے اور یہاں سے وہ گزرے ہیں، تو اس نے بھی جناب بغیر کسی بریک کے، بغیر کسی توقف کے، تو اس نے بھی اسی رستے کے اندر اپنے آرمی اور فوجی اور گھوڑے ڈال دیے، اور اللہ رب العالمین نے پانی کو حکم دیا، وہ سارے اللہ پاک نے اس میں غرق کر دی. تو سارے کے سارے اللہ فرماتے ثم اغرقنا الآخرین، ہم نے سب. تو یہ ہے وہ سیکرٹ حکمت اللہ پاک کی پلاننگ، جس نے فرعون سے یہ کام کروایا کہ سارے کے سارے فوجی وہ لے کے نکل پڑا. اب اللہ کی حکمت اور پلاننگ یہ تھی کہ ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، تو کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، کوئی بھی لڑنے کے قابل ان کا بندہ نہیں چھوڑیں گے ہم. تو فرعون نے اپنے غرور و تکبر میں ساری کی ساری آرمی کو ساتھ لے لیا. تو یہ اللہ رب العالمین کی پلاننگ تھی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کھینچ نکالا وہاں سے باہر، اور یہاں لے آئے ہم ان کو، اور یہاں پہ آ کے سارے کے سارے ان کو ہم نے غرق کر دیا. تو یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے. یہاں ایک بات جو ہے نا، چلیں ختم کر لیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ مانتے نہیں ہیں. بہت بڑی نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ ایک ہی راستہ تھا نا، راستہ تو ایک ہی تھا. بنی اسرائیل بھی اسی راستے سے گزرے تھے، اور فرعون بھی اب اسی راستے سے گزر ہے. اب راستہ ایک ہے لیکن انجام ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، انجام مختلف، راستہ ایک ہے. فرق کس بات کا ہے؟
فرق ہوتا ہے ارادے کا، سوچ کا، نظریے کا، ایمان کا۔ اسی راستے سے بنی اسرائیل گزرے ہیں، اسی راستے سے فرعون گزر رہا ہے، ایک اس میں سے کامیاب ہو جاتا ہے، دوسرا اس میں غرق ہو جاتا ہے، تو راستہ وہی ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اور اب آخری بات جو آج کے سبق میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ یہ ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہ ہے ہی بڑا سپریم، زبردست، طاقتور اور رحم کرنے والا۔ اب دو صفتیں اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہیں، ایک ہے العزیز اور ایک ہے الرحیم۔ وہ بہت طاقتوں کا مالک اور سپریم ہے، غالب ہے وہ، کس کے لیے؟ فرعون اور فرعون کی آرمی کے لیے وہ عزیز ہے، اور وہ رحیم ہے، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے وہ رحیم ہے۔ تو ایک ہی وقت میں اللہ رب العالمین دو نشانیاں، دو چیزیں ہمیں دکھا رہے ہیں، وہ اپنا رحم بھی دکھا رہا ہے اسی جگہ پر، اور اپنی طاقت بھی دکھا رہا ہے اسی جگہ پر۔ تو وہ عزیز ہے فرعون کے مقابلے میں، اور رحیم ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، بنی اسرائیل، ان کا جو قصہ ہے، جو ایپیسوڈ ہے، وہ آج مکمل ہوئی ہے۔ اگلے سبق میں ہم ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ پڑھیں گے، اس کے اندر بھی بہت سی باتیں سمجھنے اور سیکھنے کی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔